بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم سلسلے وار ہر سورہ کو لیں گے انشاءاللہ، لیکن زیادہ تر منتخب آیتوں کو لیا جائے گا اس درس میں۔ تو آپ قرآن کو اگر کھولیں کسی بھی صفحے پر تو سب سے زیادہ اس میں آخرت کا، جنت کا، جہنم کا ذکر ملے گا۔ سارا قرآن گویا کہ تعارف ہے اس بات کا کہ موت کے بعد ایک دنیا اور سامنے آنے والی ہے جس کا نام جنت ہے، تو اس کی تیاری کرو۔ جو تیاری نہیں کرے گا تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں پائے گا، جو ابدی عذاب کی جگہ ہے۔ یہ قرآن کے تقریباً ہر صفحے پر یہ مضمون ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو ملے گا۔ تو جنت کے تعارف کے طور پر قرآن میں کئی بار یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہاں پر سورہ بقرہ میں 112 آیت نمبر 112 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جنت کا تعارف ہے، یعنی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن میں اور پیغمبروں نے جس کا اعلان کیا، اس کا تعارف کئی ڈھنگ سے آیا ہے قرآن میں، اور یہ الفاظ بھی کئی بار آئے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہاں ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا، یعنی نہ تکلیف اور نہ اندیشہ۔ تکلیف اس کو کہتے ہیں جو آج پیش آ رہا ہو، آج کی تکلیف کو تکلیف کہا جاتا ہے، چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی۔ اور اندیشہ اس کو کہتے ہیں جو ابھی آج تو پیش نہیں آیا لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آگے ایسا نہ ہو جائے۔ تو جنت کا یہ تعارف دیا گیا ہے قرآن میں کہ اس میں نہ تو حال کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہوگی اور نہ مستقبل کے اعتبار سے کسی کو کوئی اندیشہ لاحق ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے زیادہ بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس دنیا میں مسلسل طور پر وہ انہی حالتوں میں رہتا ہے۔ کوئی بھی آدمی، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، چاہے وہ پولیٹیکل پاور والا آدمی ہو یا اس پاس پولیٹیکل پاور نہ ہو، بہت زیادہ مشہور ہو یا ایسا انسان ہو جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، ہر ایک اسی میں دو چار رہتا ہے۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی آج کی تکلیف پریشان کیے رہتی ہے۔
اور کل کا کوئی اندیشہ اس کو بے چین کیے رہتا ہے. میں نے حال میں ایک آدمی کی ڈائری پڑھی تو وہ اس میں لکھتے ہیں، بہت پیسے والے آدمی ہیں اور بہت ہی مشہور بھی آدمی ہیں، بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس دنیا کے اعتبار سے. تو کسی کو بتاتے ہوئے اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پرابلم انکم نہیں ہے بلکہ انکم ٹیکس ہے. یہی ورڈنگ تھی ان کی کہ میرا پرابلم انکم نہیں ہے بلکہ انکم ٹیکس ہے. مطلب یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ہر وقت یہ ذہن پہ رہتا ہے کہ انکم ٹیکس والے پریشان کریں گے. تو اب دیکھیے کہ ایک آدمی وہ ہے جو پیسہ نہ ہونے کی ایک آدمی وہ ہے جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور دوسرا آدمی کون ہے؟ دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کو بھی پریشانی لاحق ہے. اس کو انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کا ڈر، چوری کا ڈر، کوئی اس کا غصب کر لے گا اس کا ڈر، کہ کوئی اس کے اوپر ایک کیس چلا دے گا اس کا ڈر، کوئی اس کے پیسے کے لیے اس پہ اٹیک کر دے گا اس کا ڈر. تو غرض ہے کہ ہر آدمی اس دنیا میں سکھ چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، لیکن کسی کو بھی نہ سکھ ملتا اور نہ خوشی ملتی. کیوں؟ ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف یا اندیشہ گھیرے رہتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہوگی انسان کے لیے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں اپنے آپ کو پائے جہاں وہ پوری طرح تکلیف اور اندیشہ دونوں سے بچا ہوا ہو. ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہے، نہ کوئی لمیٹیشنس ہیں، جو لا خوف ولا هم يحزنون کا مصداق ہے. تو کتنی عجیب ہوگی وہ دنیا. اسی لیے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ لمثل هذا فليعمل العاملون. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے دوڑنے والے دوڑیں. مطلب ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم دوڑ رہے ہو، یعنی پیسہ، پولیٹیکل پاور، فیم، پراپرٹی، مٹیریل سامان، بینک بیلنس، بزنس، جن چیزوں کی طرف آدمی دوڑ رہا ہے، تو پانے کے بعد بھی یہ مسئلہ باقی رہتا ہے. پانے سے پہلے بھی وہ جی رہا تھا خوف اور حزن میں، اور پانے کے بعد بھی اس کو جینا پڑتا ہے خوف اور حزن میں. تو یہاں پر آپ دیکھیے تو جو اچیورس ہیں اس میں اور جو فیل ہو گئے زندگی میں، دونوں میں کوئی ریئل ڈفرینس نہیں نظر آتا. تو قرآن سارا کا سارا انسان کو اسی بات کی خبر دینے کے لیے ہے کہ مرنے سے پہلے
اپنی موت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو تاکہ موت کے بعد تمہیں جنت میں جگہ ملے، کیونکہ موت کے بعد دوسرا چانس کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان کو صرف ایک بار چانس دیا جاتا ہے، دوسری بار نہیں۔ ایک بار پیدا ہونا ہے اور پھر مر کر کے دوسری دنیا میں پہنچ جانا ہے، پھر لوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہاں پر ہر آدمی کے پاس آنے کا ٹکٹ ہے، لیکن ہر آدمی کے پاس دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا ٹکٹ ہے، یہ آخرت سے دنیا کی طرف لوٹنے کا ٹکٹ نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے۔ ایک بار آپ دنیا سے آخرت کی طرف سفر کریں گے، اس کے بعد یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ واپسی کا ٹکٹ ملے اور پھر وہاں سے آپ اس دنیا میں آ جائیں، نہیں۔ تو اس چانس کو کھونا سب سے بڑی نادانی ہے، اور اس چانس کو اویل کرنا سب سے بڑی وزڈم ہے، سب سے بڑی ہوشیاری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 نہیں 177 سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے، تو فرمایا کہ الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ بلیورس کی، ٹرو بلیورس کی صفت بتائی، یعنی سچے مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ سچے مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو خدا ایکسیپٹ کرے، جن کے ایمان کو۔ تو ان کی کئی صفتیں بتائی ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ اپنے عہد کو، اپنے پرامس کو پورا کرتے ہیں جب کہ وہ عہد کر لیں۔ وہ اپنے پرامس کو پورا کرتے ہیں جب کہ وہ کسی سے پرامس کر لیں۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ زندگی نام ہے پرامس کا، ہر وقت آپ کا کسی سے پرامس ہوتا ہے۔ اس پرامس میں پورا اترنا، یہ سب سے بڑی پہچان ہے ٹرو بلیور کی، سچے مومن کی۔ دیکھیں، پرامس کا دو مطلب ہے، عہد کا دو مطلب ہے۔ ایک یہ کہ کسی سے آپ کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوئی، ڈائریکٹ طور پر آپ سے کسی کی بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں یا اس ڈیلنگ میں آپ نے اس سے کوئی وعدہ کر لیا، کوئی پرامس کر لیا۔ یہ ڈیلی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم بات چیت کے ذریعے یا رائٹنگ کے ذریعے کسی سے کوئی پرامس کرتے ہیں کہ ہم تم کو فلاں ڈیٹ پر یہ پیمنٹ کر دیں گے، ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے۔ تو مختلف قسم کے پرامس یا عہد ہم ڈیلی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ڈائریکٹ پرامس، ڈائریکٹ وعدہ، یعنی اسپوکن پرامس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ لیکن ایک اور ہے وہ ان اسپوکن پرامس، یعنی منہ سے بول کر آپ نے وعدہ نہ کیا ہو، تب بھی آپ ایک وعدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ وعدہ کیا؟ مثلاً آپ کی ایک فیملی ہے،
تو چاہے لکھا ہوا نہ ہو لیکن فیملی کے ہر ممبر نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں دوسرے ممبرس جو ہیں فیملی کے ان سے ایڈجسٹ کر کے رہوں گا، کیونکہ ڈفرینسز تو ہوتے ہیں، آپ ڈفرینسز کو مٹا نہیں سکتے. جب فیملی کے بانڈ میں آپ ہیں تو یہ جان کر رہنا ہے آپ کو کہ ڈفرینسز آئیں گے، تو وہاں پر لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے. یہ ان اسپوکن پرامز ہے، ان اسپوکن. اس کے لیے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ضمیر، ہمارا کانشنس خود یہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ تم ایک عہد میں بندھے ہوئے ہو. وہ عہد کیا ہے؟ کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے ان کے ساتھ آپ کو کمپرومائز کر کے رہنا ہے، ایڈجسٹ کر کے رہنا ہے، پیسفل طریقے پر رہنا ہے. کسی ڈفرینس کو، کسی کنٹروورسی کو پیس کے دائرے میں رہ کر کے حل کرنا ہے، یعنی پیسفل ڈائلاگ، پیسفل نیگوسیشن. یہ طریقہ ہوگا میرا اپنے لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایک اعلان کیے بغیر ایک عہد ہے، اس میں ہم بندھے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے، آپ ایک پڑوس میں ہیں، آپ کا ایک نیبرہڈ ہے، اس میں کئی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک ان اسپوکن پرامز ہے. وہ کیا؟ کہ آپ ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ راستے سے کانٹا ہٹا دینا یہ بھی ایمان ہے. تو کانٹا ہٹایا آپ نے کس کے لیے؟ اپنے پڑوسی کے لیے. تو کانٹا کا مطلب صرف کانٹا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کا جو جس سوسائٹی میں آپ ہیں اس سوسائٹی میں وہ بھی رہتا ہے، آپ بھی رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بلا اعلان ایک ان اسپوکن پرامز ہے کہ آپ اس کے ساتھ نو پرابلم پرسن بن کر رہیں گے. آپ اس کے لیے کوئی چھوٹا یا بڑا پرابلم کریٹ نہیں کریں گے. تو الموفون بعہدہم اذا عاہدوا یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے. اس کو میں اگر یہ کہوں کہ ایک ٹرو بلیور کو، ایک سچے مومن کو، ایک سچے مومن کا کریکٹر، ایک سچے مومن کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ وہ پریڈکٹیبل کریکٹر ہونا چاہیے، قابل پیشین گوئی کردار، پریڈکٹیبل کریکٹر. کہ دوسرا آدمی جس کے بیچ میں آپ رہ رہے ہیں وہ پیشگی طور پر یہ سمجھ سکے، یہ اندازہ کر سکے کہ آپ ایسا اور ایسا کریں گے. پریڈکٹیبل کریکٹر یعنی قابل پیشین گوئی کردار. تو یہ وہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی لکھت پڑھت میں، کوئی رائٹنگ میں آپ نے عہد نہ کیا ہو، پھر بھی آپ بدھے ہوئے ہیں. آپ کا کریکٹر پریڈکٹیبل ہونا چاہیے. جن سے آپ کا سابقہ پڑے، چاہے گھر کے اندر، سوسائٹی کے اندر، یا سفر میں دوسرے مسافروں کے ساتھ، تو دوسرا انسان آپ کے بارے میں یہ امید رکھے گا کہ آپ ایک انسان کی طرح اس سے معاملہ کریں گے.
ایک شریف آدمی کی طرح اس سے معاملہ کریں گے، ایک مین آف کریکٹر کی طرح اس سے معاملہ کریں گے. یہ امید رکھے گا وہ آدمی. اور جب آپ اس میں پورے اتریں، اس کی امید میں آپ پورے اتریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر ہے. تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں. الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وہ کسی عہد میں بندھ جائیں، جب وہ کسی پیمانے وفا میں بندھ جائیں تو وہ اس کو پورا کریں. تو یہ بدنا ہوتا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں. کبھی آپ منہ سے بول کر یا لکھ کر اپنے آپ کو ایک عہد میں باندھتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے لکھا نہیں، آپ بولے نہیں، لیکن آپ انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے آپ کے بارے میں ایک رائے بنائے گا آدمی. مطلب یہ کہ آپ سر پر سینگ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سینگ سے مارنے لگیں، آپ کے پاؤں پنجہ نہیں کسی کو پنجہ مارنے لگیں. آپ کو خدا نے انسان بنایا ہے. آپ سینگ والے انیمل نہیں ہیں، آپ پنجہ والے انیمل نہیں ہیں. آپ انسان ہیں. آپ کے اندر ایک مائنڈ ہے، ایک دل ہے، ایک کانشنس ہے، اور رائٹ اور رانگ کا ایک آپ کے اندر ایک احساس ہے. تو ایسے انسان کے بارے میں ہر آدمی یہ امید رکھے گا کہ وہی کرے گا وہ آدمی جو آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کو کرنا چاہیے. تو ایک لفظ میں کہوں گا کہ مومن جو ہے وہ پریڈکٹیبل کریکٹر ہوتا ہے، اور جو خدا کو نہیں ڈرتا، جس کے دل میں سچا ایمان نہیں ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو بری لگی، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا آپ کے ساتھ، آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ اس معاملے کو ریونج کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، وائلنس کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، انٹالرنس کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، بلکہ پیسفل بات چیت سے معاملے کو ختم کر دیں گے. یہ وہ آدمی آپ کے بارے میں ایکسپیکٹ کرے گا. تو اس ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا، یہ سچے مومن کا طریقہ ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی عہد میں بندھ جائے تو اس عہد کو پورا کرے. تو جس کو میں کہوں گا کہ اس میں دو طریقے، یعنی دو اس کے پہلو ہیں. ایک ہے کہ ڈائریکٹ طور پر آپ کسی عہد میں بندھ گئے، ایک یہ ہے کہ انڈائریکٹ طور پر آپ کچھ عہد میں اپنے آپ بندھے ہوئے ہیں بغیر اعلان کے. تو دونوں ہی معاملے میں آپ کو اس ٹیسٹ پر پورا اترنا ہے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 183، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزہ کا بیان شروع ہوا ہے. روزہ کا بیان، کئی آیتیں ہیں اور 183 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے. تو پہلی آیت یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تمہارے اوپر اے ایمان والو
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے، جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ جو ایک سالانہ عبادت ہے، ہر سال کے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے تقویٰ کی تربیت۔ اس کا مقصد ہے تقویٰ کی تربیت۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں بچنا، بچنا، جیسے ڈھال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وقایا، کیونکہ بچاؤ کے لیے ہوتی ہے ڈھال۔ اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پرہیزگاری۔ تو روزہ اس بات کی تربیت ہے، اس بات کی ٹریننگ ہے کہ آدمی اس دنیا میں بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ وہ چیزیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، جن سے خدا نے منع کیا ہے، ان سے بچتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے۔ ایک دو صحابی کے درمیان بات چیت ہوئی، اس میں سے ایک تھے ابو بکر، نہیں، اس میں سے ایک تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ حل سلکت طریقاً ذا شوک، کہ دائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑی اور بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑی۔ ایسا پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا عرب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ شمبر تو وجتہد تو، یعنی اپنے کپڑے خوب سمیٹ لیے اور بچتا ہوا گزر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں آدمی کو کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا ہے۔ کانٹے دار جھاڑیاں کیا ہیں؟ ٹیمپٹیشن، ڈیزائرز، انٹرسٹ، اینگر، ریونج، مائلس، یہ سب کانٹے ہیں زندگی کے، یہ سب زندگی کے کانٹے ہیں۔ تو بار بار ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ آدمی کسی نہ کسی کانٹے میں الجھ جائے۔ جب آپ انسانوں کے درمیان رہتے ہیں تو لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بار بار ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کانٹے سے الجھنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ کہ آپ کو کسی سے غصہ آ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے خلاف آپ ریونج جاگ اٹھتا ہے، انتقام، کبھی مائلس، کبھی آپ انٹالرنٹ بن جاتے، کبھی کسی کے معاملے میں آپ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی تشدد کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں آپ کے اندر، کبھی انجسٹس کے جذبات آپ کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ سب کانٹے ہیں۔ کبھی نگیٹو تھاٹ آپ کے اندر آ جاتے ہیں، یہ سب کانٹے ہیں۔ ان کانٹوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا،
یہ مطلوب ہے، اسی کی تربیت ہے، اسی کی تربیت کے لیے روزہ رکھا گیا۔ وہ کیسے؟ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ روزانہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں آزادی کے ساتھ، کوئی روک نہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ بچ ان چیزوں سے بچ کر رہو، نہ تو پانی پیو نہ کھانا کھاؤ۔ تو کچھ ضروری، جو زندگی کی کچھ ضروری چیزیں ہیں، زندگی کے کچھ ضروری آئٹم ہیں، ان سے بچتے ہوئے آپ کو بتانا پڑتا ہے پورا مہینہ دن کے اوقات میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی کو ہم کہیں گے پرہیزگاری۔ اس کو دوسرے لفظوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول۔ یعنی آپ کو پیاس لگے تب بھی آپ پانی نہ پئیں، بھوک لگے تب بھی آپ کھانا نہ کھائیں، تو اپنے کو ڈسپلن میں رکھیں۔ ایسی سماج میں ہوتا ہے کہ غصہ آئے تب بھی آپ غصہ کسی کے اوپر نہ اتاریں، ریونج آئے تب بھی اس سے آپ انتقام نہ لیں، آپ کے اندر انجسٹس کا جذبہ آ جائے تب بھی آپ بے انصافی نہ کریں۔ تو روزے میں پانی اور کھانے سے، روزے میں پانی اور کھانے کے بارے میں اپنے کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، تاکہ پوری زندگی میں آپ اپنے کو سیلف کنٹرول یا سیلف ڈسپلن والے کلچر میں زندگی گزار سکیں۔ تو روزہ حقیقت میں سیلف کنٹرول کی ٹریننگ ہے، سیلف ڈسپلن کی تربیت ہے۔ اسی کا نام ہے تقویٰ، اسی کا نام ہے تقویٰ، یعنی احتیاط کی زندگی، پابندی کی زندگی، چاہتے ہوئے بھی ایک کام نہ کرنا، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ تو فرمایا کہ روزہ جو رکھا گیا ہے وہ پچھلے لوگوں پہ رکھا گیا تھا، اب تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ایک ابدی طریقہ رہا ہے خدا کے پیغمبروں کا۔ آپ جانتے ہیں خدا کی طرف سے پیغمبر ہر زمانے میں آتے رہے، اور ہر زمانے میں جو آیا اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم کو روزہ دار زندگی گزارنا ہے، روزہ دار زندگی یعنی ڈسپلن کی زندگی، سیلف کنٹرول کی زندگی، احتیاط کی زندگی، اپنی آزادی کو پابندی کے ساتھ، آزادی کے باوجود پابندی کے ساتھ رہنے والی زندگی۔ کیا آپ کو آزادی ہے کہ آپ پانی پی لیں، کھانا کھا لیں روزے کے زمانے میں، پھر بھی آپ نہیں پانی پیتے، پھر بھی آپ کھانا نہیں کھاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آزادی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، آزادی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا، یہ ہے روزے کی تربیت۔ روزے کی آیتوں میں 186 میں فرمایا، یہ جو آیتیں روزے کے بارے میں آئی ہیں اسی میں سے 186 آیت ہے، تو اس میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے، یعنی پیغمبر سے کہا گیا کہ بندے
پوچھیں کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ خدا سے ہم تعلق کیسے قائم کریں، خدا سے کیسے ہم مانگیں، تو فرمایا کہ بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، ہر انسان کے قریب ہوں۔ قریب مطلب یہ نہیں کہ وہیں جیسے ہمارا ایک ساتھی بیٹھا ہوا اسی وہ بھی بیٹھا ہوا۔ خدا کا علم ہم کو محیط، خدا کا علم ہمارے احاطہ کیے ہوئے ہے، خدا کی طاقت ہمارے احاطے کیے ہوئے ہے، تو ہماری ہر بات کا خدا کا علم ہے، ہماری ہر بات خدا ڈائریکٹ طور پر سنتا ہے، ڈائریکٹ طور پر، کسی بیچ کے کسی ذریعے کے بغیر۔ تو فرمایا کہ بندوں کو کہہ دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں اور تمہاری پکار کو اور تمہاری دعا کو سنتا ہوں، تو مجھ کو پکارو، اس سے تم کو ہدایت ملے گی۔ یعنی کسی کو درمیانی واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو درمیانی واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈائریکٹ طور پر مجھ کو پکارو۔ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے کہ کسی کو واسطہ بنا کر دعا کرنا، یہ خدا کے غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ کسی کو واسطہ بنا کر دعا کرنا یہ خدا کے غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ کیوں؟ آپ نے خدا کے علاوہ بھی کسی کو تو کوئی درجہ دے دیا کہ کوئی ہے جو اس کی پہنچ خدا تک ہوتی ہے، کوئی ہے جس کا زور چلتا ہے خدا کے اوپر، کوئی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ خدا سے منوا لے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ تو اپنے زور کو استعمال کر کے میری بات خدا تک پہنچا دو۔ تو یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری طاقت صرف خدا کے لیے ہے، باقی ہر دوسرا آدمی، چاہے وہ آدمی جو دعا کر رہا ہے یا وہ آدمی جس کا واسطہ وہ لینا چاہتا ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں خدا کے مقابلے میں۔ دعا کرنے والا اور جس کا واسطہ لے کر اس نے دعا کیا، دونوں ہی خدا کے مقابلے میں برابر ہیں۔ تو اب ایسی حالت میں دیکھیے، جب آپ نے کسی کا واسطہ لے کر دعا کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کے علاوہ بھی کسی کو کوئی درجہ دے دیا، خدا کے سوا بھی کسی کو آپ نے کوئی درجہ دے دیا، ان کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ یہ قرآن میں ہے کہ تلک الغرانیق العلیٰ، کہ ہمارے بتوں کا بھی ایک درجہ ہے۔ عرب کے مشرکین کہتے تھے، ان کے جو بت تھے، کہ تلک الغرانیق العلیٰ، یہ جو ہمارے بت ہیں ان کا بھی ایک درجہ ہے، مطلب ان کے واسطے سے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، تو خدا کو پورا ہی کرنا پڑتا ہے ہماری دعا کو، کیونکہ وہ ہمارے سورس ہیں۔ یہ تصور باطل ہے، بیس لیس ہے، یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، بلکہ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سارا اختیار خدا کو ہے، سارا اختیار پورے معنوں میں اور ہر اعتبار سے خدا کو ہے، تو اب آپ کسی اور کا واسطہ بنائیں تو کیا آپ نے مان لیا کہ یہ جو واسطہ ہے اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، اس کے پاس بھی کوئی زور ہے، تو یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینا ہو گیا۔
اسی وجہ سے دیکھیے انسان، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان خدا سے دعا نہ کرے، خدا سے نہ مانگے، تو خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے. کیوں؟ دعا اپنے بندگی کا اظہار ہے. دعا خدا کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے. جب آپ خدا سے دعا کریں تو آپ نے خدا کی حیثیت کو تسلیم کیا، حیثیت اعلیٰ کو. دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں عاجز ہوں اور خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں پاور لیس ہوں اور خدا آل پاورفل ہے. یہ ہے دعا کا مطلب. تو دعا جو ہے خدا کی خدائی کا اعتراف ہے. اسی لیے آیا کہ جو دعا نہیں کرتا خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے. کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی خدائی کا اعتراف نہیں کر رہا ہے. تو دعا کا بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کو خدا ذخیرہ کر دیتا ہے، اسٹور کر دیتا ہے اور اپنے وقت پر اس کو پورا کرتا ہے. تو دعا جب آدمی مانگے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دعا کو قبول کرنے کا پورا اختیار ہے خدا کو، لیکن وہ انسان کی مصلحت کو دیکھتا ہے. اگر خدا کے نزدیک مصلحت یہ ہو کہ بندے کی دعا فوراً پوری کر دی جائے تو اسی وقت پوری کر دی جائے گی. اور خدا کا علم، خدا کے برتر علم کے مطابق اگر خدا یہ سمجھے کہ اس کی دعا کو مؤخر کرنا چاہیے، ابھی ڈیلے کرنا چاہیے، ابھی اس کو اور زیادہ تیاری کا موقع دینا چاہیے، تو انسان کو پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر دعا میں ڈیلے ہو رہی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی کوئی کسی مصلحت سے ایسا ہو رہا ہے، وہ بھی خدا کی کوئی بلیسنگ ہے. تو دیکھیں دعا میں اصل چیز ہے اپنی بندگی کا اظہار. یعنی خدا کی جو اعلیٰ حیثیت ہے اس اعلیٰ حیثیت کا اعتراف اور اس کے مقابلے میں ہماری جو انسان اور بندے کی حیثیت ہے اس کا اقرار. یہ ہے دعا. تو دعا فرمایا کہ بندہ فرمایا کہ خدا بندے سے بالکل قریب ہے. قرآن میں دوسری جگہ بتایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ خدا بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنے قریب کہ اس سے زیادہ قریب کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی ہے. تو جب خدا اتنا زیادہ قریب ہے تو کسی کا واسطہ کیوں؟ واسطے کیا مطلب ہے؟ تو بہرحال دعا کے سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ آدمی دعا کے تقاضے پورے کرے. اگر دعا کے تقاضے پورے کرے گا تو ضرور دعا قبول ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اب وہ دعا کرے کہ خدا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں.
تو ایسی دعا ظاہر ہے قبول نہیں ہوگی. آپ جب دعا کریں تو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. جیسے آپ بزنس کریں, آپ دعا کریں کہ خدا مجھے بزنس میں مجھے کامیابی ملے, تو ضروری ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں. یعنی آپ محنت کریں, آپ صحیح پلاننگ کریں. ایسا نہیں کہ آپ پلاننگ نہ کریں, محنت نہ کریں اور دعا کریں کہ میرا بزنس کامیاب ہو جائے, تو ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ 50-50 کا معاملہ ہے. یہ 50-50 کا معاملہ, یعنی 50% خدا کی مدد اور 50% انسان کا اپنا حصہ. جب انسان اپنا حصہ ادا کرتا ہے تو خدا کی مدد فوراً آتی ہے اور بقیہ 50% کو پورا کر دیتی ہے. تو دعا میں ایک بات یہ ہوئی کہ کسی واسطے کے بغیر دعا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب بھی آپ دعا کریں تو دعا کے مطابق عمل ضروری ہے. دعا کے مطابق عمل, ایسا نہیں کہ دعا کچھ ہے اور عمل کچھ ہے, تو ایسی دعا ظاہر ہے کہ قبول نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر 187 کو لیجیے. 187 یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ حدوں کو بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. 187 تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدیں ہیں, یہ خدا کی حدیں ہیں, تو تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ, تو اس کے قریب نہ جاؤ, اس کے پاس نہ جاؤ. یہ وہی چیز ہے جو حضرت آدم سے کہی گئی تھی جب وہ جنت میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ پہلا انسان یعنی آدم اور ان کی بیوی حوا کو خدا نے رکھا تھا جنت میں اور کہا تھا کہ جنت میں ہر قسم کا سامان ہے تمہارے لیے, آزادی ہے, ہر قسم کا آرام ہے, تو تم اس کو انجوائے کرو. لیکن ایک درخت وہاں تھا یعنی شجر ممنوع یا فاربڈن ٹری, تو فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا, اس کا پھل مت کھانا. تو آدم نے کیا کیا, آدم اور حوا نے, کہ وہ اس ہدایت کو بھول گئے, اس ہدایت کو فالو نہ کر سکے. وہ اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا انہوں نے. تو کیا ہوا, آدم کو جنت سے نکال دیا گیا. تو یہی فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ دنیا میں وہی آزمائش چل رہی ہے جو وہاں تھی. کچھ خدا کی حدیں ہیں, خدا نے کچھ چیزوں کو منع کیا ہے, خدا کے کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ کسی سے خیرخواہی کر سکتے ہیں لیکن کسی سے بدخواہی نہیں کر سکتے. یہ حد ہے کہ خیرخواہی تک آپ آزاد ہیں,
خیرخواہی کرنے تک آپ آزاد ہیں، لیکن بدخواہی کرنے کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں۔ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ پیسفل طریقے پر رہنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن وائلنس کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں آپ۔ وہ حد آ جاتی ہے وہاں پر۔ اسی طرح سے پیار و محبت کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں، لیکن گالی گلوچ کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں۔ لین دین کے لیے آپ آزاد ہیں، لیکن کسی کا پیسہ غصب کرنے کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں۔ تو سارے معاملات میں جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان سب میں ایسا ہی ہے کہ ایک حد ہے۔ ایک حد کے آگے بڑھے تو آپ نے وہی کیا جو حضرت آدم سے ہوا تھا کہ وہ اس درخت کے پاس گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ تو دوبارہ وہی پیش آئے گا انسان کے ساتھ کہ آدم کے ذریعے جو واقعہ ہوا وہی تاریخ یہاں دہرائی جا رہی ہے۔ تو حضرت آدم تو جنت سے نکال کر یہاں رکھے گئے ٹیسٹ کے لیے، ان کی پوری نسل کو یہاں موقع دیا گیا ٹیسٹ کا، لیکن اب اس دنیا کے خاتمے کے بعد پھر اور کہیں نہیں انسان کو جگہ ملے گی۔ اس دنیا کے خاتمے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ خدا کی حدیں ہیں تو تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو آدم جب درخت کے قریب گئے تو ان کو تو صرف اتنا ہی ان کے ساتھ ہوا کہ جنت سے نکال کر اس دنیا میں ڈال دیے گئے۔ اب یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اب یہ دنیا سے نکال کر کے اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہیل ہے، وہ جہنم ہے۔ ہاں، جو لوگ بچیں، حدود کے اندر رہ کر زندگی گزاریں، جو لمیٹیشنس ہیں، جو حد بندیاں ہیں، اس کو پار نہ کریں، ان کے لیے پیراڈائز ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ ہے انسان کا ٹیسٹ اس دنیا میں، یہ ہے انسان کا ٹیسٹ۔ اس دنیا میں جو رکھا گیا ہے وہ آدمی کو انعام کے لیے یا ریوارڈ کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ انسان کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ایک رائٹ تھا، اس رائٹ کی وجہ سے اس کو یہاں پر رکھ دیا گیا، نہیں۔ انسان کو اس دنیا میں رکھنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے ٹیسٹ، وہ ہے امتحان، وہ ہے ابتلا۔ کچھ بھی ہو، یعنی چاہے غریبی ہو یا امیری، آدمی پاورفل ہو یا پاور لیس ہو، اس کو بہت فیم ملی ہوئی ہو یا اس کو کوئی نہ جانتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب ٹیسٹ پیپر ہے۔ ہر آدمی کو اپنے ٹیسٹ پیپر کے اعتبار سے جانچا جائے گا۔ ہر آدمی کے اپنے حالات کے لحاظ سے اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں، اس کی کچھ حد بندیاں ہیں۔ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی حدوں کو پار نہیں کریں گے، جیسے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ مومن کی مثال اور اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھونٹی سے بندھا ہوا گھوڑا۔ تو ایک کھونٹی ہے، اس کی ایک رسی ہے،
اس رسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہے. تو رسی کیا ہے؟ رسی اس کا ایمان ہے. فرض کیا کہ رسی 5 میٹر کی ہے تو 5 میٹر تک تو وہ جائے گا, 5 میٹر تک وہ گھومے گا ادھر ادھر, لیکن 5 میٹر سے آگے نہیں جائے گا وہ. یہی معاملہ ایمان کا ہے. ایمان ایک رسی ہے. ایمان جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا آپ کو ایک لسٹ دیتا ہے. تو جہاں تک ایمان اجازت دے وہاں تک جانا, اور جہاں تک اجازت نہ دے وہاں تک نہ جانا, یہ ہے مومن کا معاملہ. تو جس طرح سے ایک گھوڑا اپنی رسی کے اعتبار سے ادھر ادھر چلتا ہے, اس کے باہر نہیں جاتا وہ, تو وہ تو انڈر کمپلشن ایسا کرتا ہے, کیونکہ جو رسی اس کے بندھی ہوئی ہے اس کی گردن میں, وہ مجبور کرتی ہے اس کو کہ رسی کے باہر نہ جائے. تو یہ ایک کمپلسری ڈسپلن ہے, مجبورانہ کنٹرول ہے. یہی کنٹرول مومن کو اپنے اختیار سے, اپنی آزادی سے اپنے اوپر عائد کرنا ہے. تو مومن کا معاملہ سیلف کنٹرول کا معاملہ ہے, سیلف ڈسپلن کا معاملہ ہے. یعنی گھوڑا جس چیز کو مجبورانہ طور پر کرتا ہے اسی کو مومن اختیار اور آزادی کے ساتھ کرتا ہے, اور اسی پر جنت ہے. خدا نے دنیا میں کسی کو بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ نیکی ہی کرے, وہ اچھائی کرے, وہ بھلائی کرے. ہر ایک کو آزادی دے دی ہے خدا نے. لیکن یہ آزادی اس لیے ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو کنٹرول کے ساتھ, اپنی آزادی کو کنٹرول میں رکھ کر کے صحیح ڈھنگ پر اس کو استعمال کرے, تاکہ وہ جنت میں داخل کرنے کا مستحق ٹھہرے خدا کے یہاں. اس کے بعد 191 کی آیت ہے کہ فَإِن قَاتَلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. یہ ہے آیت نمبر 191. یعنی اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو. اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ مومن کے لیے جنگ کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب کہ دوسرا اٹیک کر دے, دوسرا ایگریشن کر دے, دوسرا حملہ کر دے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, جب وہ تم پر جنگ چھیڑ دے تمہارے خلاف تو تم بھی دفاع میں ان سے لڑو, اس کے بغیر نہیں. اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو, اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو. واضح طور پر اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اسلام میں ایگریسو وار نہیں ہے, اسلام میں صرف ڈیفینسو وار ہے. اسلام کا اصل کام پیسفل دائرے میں عبادت کرنا, سچے اخلاق پر رہنا, دعویٰ ورک کرنا, یہ سارا کام پیسفل طریقے سے انجام پاتا ہے. اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو یہ اس وقت کے لیے جب کہ کوئی اٹیک کرے, وہ بھی اٹیک کس پر؟ اسٹیٹ پر. اگر اہل ایمان کا ایک اسٹیٹ ہے
تو وہ اسٹیٹ اپنے پڑوسیوں سے پیسفل طریقے سے رہے گا. البتہ کوئی ایک طرفہ طور پر اٹیک کر دے تو جب اٹیک ہو جائے, ایگریشن ہو جائے, تو اسٹیٹ کو یہ حق ہے کہ وہ ڈیفنس کے طور پر اس سے لڑے. تو اسلام میں ڈیفینسو وار ہے, اسلام میں آفینسو وار نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.